بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں شہر قائد میں، شہر کراچی میں ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ خود مجھے بھی ابھی یہاں اس نشریات کے لیے آنے میں مختلف مراحل طے کرنے پڑے، سواری کے جو ہے وہ دیگر ذرائع استعمال کرنے پڑے۔ اس کی وجہ تھی کہ سڑک پہ غیر معمولی ٹریفک جام تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ جناب کوئی آفس ہے، فلاں سامان کی ترسیل ہو رہی ہے الیکشن کی کے حوالے سے، کیونکہ سب کچھ اتنا 11 آر پہ ہوا ہے کہ ایک عجیب و غریب مخمصے کی سی صورتحال تھی، بلکہ ابھی تک ہے۔ تو سوال ابھی بھی یہ کیا جا رہا ہے کہ کل کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اور اس پر متحدہ قومی یونین کے حوالے سے آپ نے خبریں سنی۔ اس خصوصی نشریات میں جس میں ہم رات 9 بجے تک آپ کے ساتھ ہیں، مختلف جماعتوں سے بات کریں گے، خبریں بھی لیں گے اور ان کے تجزیے بھی سنیں گے کل کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق۔ اولاً تو ذرا بات کرتے ہیں سندھ کی جو حکمران جماعت ہے اس کے اسپوکس پرسن، مرکزی اسپوکس پرسن جناب شرجیل انعام میمن صاحب سے، تاکہ ذرا کچھ ہم بنیادی باتیں جان سکیں۔ شرجیل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بادامی صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ پہلے تو بتا دیں، اگر میں کہوں کہ اس میں ابھی کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ 100% ہے بات، یعنی اب اس پہ مزید بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کل 15 جنوری کراچی میں بلدیاتی الیکشنز ہو رہے ہیں، تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بالکل، یا اس میں ابھی بھی کوئی اف بٹ شاید اگر مگر ہے؟ نہیں جی، اب کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل سندھ بھر جو بھی اضلاع ہیں ان میں الیکشن ہوں گے۔ صحیح۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت ایز وی اسپیک شرجیل صاحب، پیپلز پارٹی کے پاس، اگر پیپلز پارٹی چاہے بھی کہ بلدیاتی الیکشنز نہ ہوں، جس طرح آپ نے چاہا اور آپ نے کہا الیکشن کمیشن کو انہوں نے استدعا مسترد کر دی اور بارہا مسترد کی، تو اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت تو اگر آپ چاہیں بھی تو بھی اس کے التوا کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو بھی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں بادامی صاحب، ایسا قتل نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے تو 2 دن سے جو ایک میڈیا یہ چلا رہی تھی کہ جی ایک آرڈیننس آ سکتا ہے، آرڈیننس اگر ہم چاہتے تو آ سکتا تھا، لیکن آرڈیننس، ہاں آپ میری بات ہے نا، اگر ہماری خدا نہ خاصا کوئی بدنیتی ہوتی تو آرڈیننس تو کام اگر لے آتا تو پھر ڈیفینیٹلی اٹ از اے پارٹ آف لا، نو بڈی کین چیلنج اٹ۔ تو ایسی کوئی بدنیتی جو ایکچوئل گراؤنڈ فیکٹس تھے صرف ان کا استعمال کیا گیا، جو کہ الیکشن کمیشن نے رد کر دیا۔ ورنہ مطلب اگر نا نیت ہو تو پھر وہ بھی ہوگا، اور آپ کو کل کے الیکشن کے رزلٹ بھی بتا دیں گے کہ پیپلز پارٹی کے رزلٹ جو آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جس طرح پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے تو پیپلز پارٹی کو الیکشن ہونے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو سر اگر ایسا ہے تو پھر جو آپ لوگوں نے 2 دن پہلے رات گئے جو اجلاس ہوا، جس کے بعد آپ ہی میڈیا کے سامنے آئے اور کہا کہ بلدیاتی الیکشنز نہیں ہوں گے، جس کو اگلے دن پھر الیکشن کمیشن نے اڑا دیا، وہ کیوں کیا تھا پھر؟ دیکھیں 2 چیزیں، ایم کیو ایم کو ریزرویشن تھے ڈی لمیٹیشن پہ، اس کے لیے 10(1) کا جو پاور تھا وہ کیبنٹ نے اس کو استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اٹس ٹو لیٹ، چپ ہو گئے۔ پھر دوسرا ایشو تھا وہ لا اینڈ آرڈر کا تھا، کیونکہ جو ہم نے جو پہلا 10(1) کا لکھا تھا اس میں ہم نے ساتھ میں یہ ضرور لکھا تھا کہ جو سینسیٹیو پولنگ اسٹیشنز ہیں اس کے بھی آپ لوگ جو ہے جو ہمیں درکار ہے سیکورٹی وغیرہ اس کو بھی دیکھا جائے۔ الیکشن کمیشن نے ہمیں یہ رائٹنگ میں لکھا ہے کہ جی آپ نے سینسیٹیو پولنگ اسٹیشنز پہ آرمی اور رینجرز کو ڈپوٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم سے کافی پہلے ہم لیٹر لکھ چکے تھے فیڈرل گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اس کے لیے ایکسکیوز کر دیا گیا کہ جی جو کہ اس وقت دہشت گردی کے خلاف جو بھی سسٹم چل رہے ہیں اور جو آپریشن ہو رہے ہیں تو اس وقت ان کی اویلیبلٹی پاسبل نہیں ہے۔ انہوں نے ایکسکیوز کیا تھا کہ ان کی ڈیفینیٹلی زیادہ بڑی پرائرٹی تھی کہ جو دہشت گرد جو مختلف جگہوں پہ، کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، ایک ڈی ایس پی شہید ہوا ہے، وہاں پہ اس طرح اٹیک وغیرہ ہوئے ہیں۔ یہ دہشت گردی کی یہ تھریٹ آپ کے سندھ صوبے کے لیے بھی موجود ہے۔ آپ نے خود تحریک طالبان پاکستان کا وہ خط بھی دیکھا ہوگا جس میں خاص طور پہ اور کسی جماعت کے لیے تو نہیں لیکن پیپلز پارٹی کے لیے لکھا گیا ہے کہ جس کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں جب موجود ہیں، اور اس کے علاوہ تھریٹ الرٹس بھی ہیں انٹیریئر ڈپارٹمنٹ کے اور جو ہمارے باقی سیکورٹی اداروں کے کچھ تھریٹ الرٹس انہوں نے موجود تھے، تو اس میں ڈیفینیٹلی ہم نے کہا کہ جی یہ سچویشن ہے، ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اور فیڈرل فورس نہیں آ رہی ہے۔ صورت حال میں لکھی، اس کو الیکشن کمیشن نے کہا جی کوئی بات نہیں ہے، ہو نہ ہو آپ کریں الیکشن، تو ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے کہ فیڈرل کی طرف سے آپ کو فوج یا رینجرز نہیں مل رہی کل کے الیکشنز کے لیے، ایسا ہی ہے؟ بالکل جی، نہیں ہے، نہیں مل رہی۔ اچھا اوکے، اور پولیس آپ کو جتنی چاہیے اتنی موجود ہے، یا پولیس کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہماری نفری سیلاب زدہ علاقوں میں بزی ہے، یا پولیس آپ کو جتنی چاہیے اتنی مل رہی ہے کل؟ دیکھیں جی آل ٹوگیدر اگر آپ دیکھیں تو کراچی کے 4 ڈسٹرکٹ، پھر آپ کا حیدرآباد کا ڈسٹرکٹ، پھر آپ کے جو ہے
8 اور ڈسٹرکٹ ہیں، ان میں الیکشن ہو رہے ہیں، اور اگر ہم سارے الیکشن کی طرف جائیں گے تو جو پولیس نے ہمیں نفری بتائی تھی وہ تھی 63,000 ریکوائرمنٹ. آئی جی صاحب نے بریفنگ دی تھی. 63,000 ریکوائرمنٹ کے حساب سے یہ ہے کہ آپ نے سارے تھانے خالی کرنے ہوں گے پورے سنگھ بھر کے. آپ نے جہاں اپنے مسجدوں میں امام بارگاہوں پہ علماء کو کسی بھی کوئی تھریٹ ہے، کوئی امپورٹنٹ ہے، سب پولیس وڈرا کر کے آپ نے ساری جو ہے الیکشن ڈیوٹی لگانی ہوگی. تو سارا ہم کریں گے کام. ڈیفینیٹلی پولیس اپنا پلان بنا رہی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر کل ساری سیکیورٹی یہاں پر ہوگی اور باقی حساس جگہوں پر نہیں ہوگی، یعنی کہ بہت آئیڈیل سیکیورٹی ماحول میں نہیں ہو رہا ہوگا پھر کل کا، یعنی کل کا الیکشن یا کل شہر کے بہت آئیڈیل حوالے سے نہیں ہوگا سیکیورٹی کا. دیکھیں میں ابھی ہوں حیدرآباد میں بادامی صاحب. جی سر. ٹھیک ہے، تو مجھے آج کراچی میں کیا آئی جی صاحب پلاننگ کر رہے ہیں اور کیا ان کی سیکورٹی کے پلان سے مجھے نہیں پتا، لیکن جو انہوں نے کیبنٹ میں جو بریفنگ دی تھی اور وہ یہی تھی کہ 63,000 کی ریکوائرمنٹ ہے ان ساری پولیس اسٹیشن پہ اگر کور کرنا ہے، اور 63,000 کے لیے ہمیں سارے تھانے خالی کرنے پڑیں گے، ہر جگہ پورا صوبہ خالی کرنا پڑے گا، اور صرف یہی کام ہوتا رہے گا. تو کریں گے جی. تو ابھی متحدہ قومی موومنٹ سے سر آپ لوگوں کی پارٹی کا آخری فارمل رابطہ اس حوالے سے کب ہوا ہے شرجیل صاحب؟ دیکھیں جی، میں لاسٹ میری میٹنگ ہوئی ہے جس میں چیف منسٹر ہاؤس میں ہوئی تھی، جس میں بھی موجود تھا. کب؟ اور وہ تو پرسوں رات کی بات ہے. اچھا اوکے. یعنی کیا میں یہ کہوں تو صحیح ہے کہ اس حوالے سے ایم کیو ایم کے جو بھی تحفظات ہیں وہ اب آپ سے بات نہیں کر رہے، اگر فیڈرل سے کر رہے ہوں تو کر رہے ہوں، جو کہ میری معلومات ہے کہ کر رہے ہیں کہ بھائی ورنہ حکومت سے الگ ہو جائیں گے، یہ رکوائیں، لیکن آپ کا اب کوئی فارمل رابطہ نہیں ہے. آپ نے ایم کیو ایم سے کہہ دیا کہ بھائی ہم جو کر سکتے تھے کر لیا، اب اس سے آگے ہم کیا کریں گے. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ وسیم صاحب ایسا بالکل نہیں، ہمارا رابطہ ایم کیو ایم سے ہے. ڈیفینیٹلی چیف منسٹر صاحب سے ان کا رابطہ ہوگا، پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ بھی رابطے میں وہ رہے ہوں گے. تو یہ نہیں کہ خدا نہ خاصا رابطہ منقطع ہوا ہے، لیکن جو بھی حقائق کی بنیاد تھی نا، جیسے آپ نے کہا کہ الیکشن گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی، اب تو آپ اگر نہ چاہیں پھر بھی آپ کو کروانے پڑیں گے، ایسا قطعاً نہیں تھا. اگر سندھ گورنمنٹ یہ خدا نہ خاصا یہ ارادہ کرتی کہ نہیں کرنا تو وہ آرڈیننس لانا کوئی بڑی بڑی بات نہیں تھی. وہ ہم نے تو کبھی ایک دفعہ نہیں کہا ہم آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں، لیکن ہر ٹی وی چینل نے وہ ضرور کہا کہ جی، اور آپ کے مختلف ٹی وی چینل میں قمر دلشاد صاحب نے بھی کہا کہ اگر سندھ گورنمنٹ آرڈیننس لے کے آئے تو الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون ہو سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جہاں پہ ہماری جو بھی لیگل اور جائز چیز تھی، جو لاجیکل چیز تھی، اس کو ہم نے ڈیلیٹ کیا ہے. اس چیز کو مطلب ایک وہ زبردستی بنیاد پہ تو ضد کی بنیاد پہ نہیں کیا. آپ الیکشن کو پیپلز پارٹی بھی کانٹیسٹ کرے گی، دیکھیے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی بہت بڑے سرپرائز دے گی آپ کو سندھ میں. پیپلز پارٹی کانفیڈنٹ ہے کہ اپنا میئر لا سکے گی کراچی میں؟ دیکھیے جی، انشاءاللہ پیپلز پارٹی آپ کو بدین میں، چھٹا میں، سجاول میں، جام شوروں میں، دادو میں، حیدرآباد میں آپ کو حیدرآباد میں کنفرم بتا رہا ہوں انشاءاللہ، کہ کیونکہ وہاں پہ ہمارے ابھی بھی آپ 20-25% تو ہمارے امیدوار جو ہے وہ ان اپوز آئے، جہاں پہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ملے جو کہ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے. تو الحمدللہ اور کراچی میں بھی آپ کو انشاءاللہ سنگل لارجسٹ پارٹی کل پیپلز پارٹی نظر آئے گی. اوکے. اور باقی پھر یہ تو پھر آگے کی بات ہے. ابھی تو ایک سوال قبل از وقت ہو جائے گا کہ جناب پوسٹ الیکشن کیا پیپلز پارٹی کا ایم کیو ایم سے کوئی اتحاد یعنی کوئی بعد میں کچھ ہو سکتی ہے ارینجمنٹ مشترکہ میں؟ یہ سب تو بات کی بات ہے، ابھی تو اس پہ کوئی سوچ و بچار نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا؟ فیوچر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے وسیم صاحب، کوئی وہ منع نہیں ہے. فیوچر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کا اتحاد بھی ہو سکتا ہے. تو پالیٹکس میں دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں، اور سیاست میں ہمیشہ سیاست کا کام ہی یہ کہ مل جل کے کام کیا جائے. سیاست کا کام کبھی یہ نہیں کہ آپ آئسولیشن میں آپ بیٹھ جائیں، پوری دنیا سے آپ مخالفت کر لیں، ملک کے ہر ادارے سے آپ مخالفت کر لیں، ملک کی ہر پولیٹیکل پارٹی پر الزام لگا دیں اور آئسولیشن میں بیٹھ کے پالیٹکس کریں. اس کو پالیٹکس نہیں کہتے. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. شرجیل انعام میمن صاحب سندھ کی اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کل کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس بات کی نفی کرتے ہیں، کہتے نہیں ایسا نہیں کہ پیپلز پارٹی کے بعد آپشنز ختم ہو گئے. پیپلز پارٹی اگر چاہتی تو ابھی بھی الیکشن کو التوا پہ ڈال سکتی تھی. آرڈیننس کا اجرا اگر کرتی پیپلز پارٹی تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا اور اگر الیکشن نہ ہوتے. لیکن ہم یہ کام نہیں کر رہے. ہماری نیک دلی ہے، ہم سنسیریٹی کے ساتھ اب یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے. ہم نے ایک اپنا آپشن ایکسرسائز کر لیا، اس کو الیکشن کمیشن نے نہیں مانا، فائن، ہم کل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور کل نہ صرف الیکشن کے لیے تیار ہیں بلکہ سرپرائزز دینے کے لیے تیار ہیں. کراچی کی جتنی بھی نفری ہے
سارے تھانے ساری اساس جگہیں سب کل خالی کر کے ہمیں الیکشن پہ لگانی ہوں گی, ہم لگا دیں گے کیونکہ الیکشن کمیشن نے ہم سے کہہ دیا ہے. یہ آفیشیل ورڈ ہے سندھ گورنمنٹ کا. مزید بھی متعلقہ لوگوں سے ہم بات کریں گے, خصوصی نشریات جاری ہے. آتے ہیں بریک کے بعد واپس. خصوصی نشریات ہماری جاری ہے. پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے ایک اور اہم ترین فریق اس سارے کے سارے معاملے میں, اور پاکستان تحریک انصاف کے سب سے ریلیونٹ شخصیت جو ہے اس وقت اس حوالے سے, یعنی کہ ان کے سندھ کے چیپٹر کے پریزیڈنٹ جناب علی زیدی صاحب فارمر ایم این اے ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی زیدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویسے سب سے ریلیونٹ بلال غفار ہے جو کراچی کے صدر ہیں, لیکن سر میں نے کہا سندھ چیپٹر ہے, کراچی حیدرآباد ہر جگہ الیکشن ہے نا, آپ سندھ کے صدر ہیں, آپ کسی آدمی خوشی نہیں ہوتے یار. پھر ٹھیک ہے کبھی تو آپ راضی ہو جائے گا. کیونکہ ڈر لگتا ہے نا وسیم بھائی, مجھے ڈر لگتا ہے بڑا آدمی جب کہتا چھوٹا چھوٹا رکھا. ریلیونٹ ہے سندھ چیپٹر کو. سر یہ بتائیں, چونکہ حالات ایسے ہیں اس لیے میں پہلا سوال آپ سے بھی وہی پوچھ رہا ہوں جو ابھی سابقہ مہمان سے پوچھا کہ ڈو یو اسٹل ہیو اینی ڈاؤٹس کہ شاید کچھ ایسا ہو جائے جس کی وجہ سے صبح الیکشن نہ ہو, یا یو آر 100% شیور کہ اب الیکشن تو ہونا ہی ہونا ہے کل؟ اچھا وسیم, دو پہلو ہیں نا, اف یو الاؤ می 30 سیکنڈ میں دونوں جواب 15 سیکنڈ میں دے دوں. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جس طرح یہ امپورٹڈ حکومت نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے, مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے ان سے. وہ جو اسلام آباد میں ہوا تھا نا کہ ایڈمنسٹریشن ہی نہیں تھی اور لوگ ووٹ کے لیے کھڑے لائنوں میں, یہ تماشا دیکھا اس ملک میں, ان آنکھوں نے دیکھا, آپ کے ٹی وی چینل سے دکھایا. لیکن مجھے اب یہ ڈاؤٹ, الیکشن کمیشن نے جو ایک پوزیشن لی ہے, بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی ہے کہ الیکشن کروا دیں, لکھ کے بھیجا, مجھے ڈاؤٹ ختم ہو گیا. جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے کینڈیڈیٹس, یعنی کہ ہم اس وقت کراچی میں سب سے بڑی جماعت بن کے آئے ہیں, کیونکہ 246 یونین کاؤنسلز میں 241 یونین کاؤنسلز میں تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں. ایم کیو ایم بھائی لوگوں کے تو 160 162 پہ کھڑے ہیں, وہ تو ہیں ہی گیم میں ہی نہیں ہے, اس لیے وہ شاید بیک آؤٹ کھیلنا چاہتے ہیں یا وہ نہیں لڑانا چاہتے کیونکہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. تو ہم سارے کینڈیڈیٹس, اور میں پچھلے 4-5 گھنٹے سے باری 241 میں سے تقریباً 170 سے بات کر چکا ہوں, اور آپ کے پروگرام کے بعد باقیوں سے بھی ایک سے بات کروں گا, چیئرمین اور وائس چیئرمین سے کوئی 400 کالیں کر چکا ہوں. تو الحمدللہ وہ سارے تیار, کیمپس, پولنگ ایجنٹس, بکس, الیکشن کے لیے وی آر 100% ریڈی, ہم پورے تیار بیٹھے. تو کروائیں الیکشن, ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کروائیں. میں یہ بھی ایڈ کر دوں وسیم بھائی کہ جو ایم کیو ایم کی ایک ڈیمانڈ ہے حلقہ بندیوں کی ڈیلیمیٹیشن, یہ جو حلقہ بندیوں کی ڈیلیمیٹیشن کی, اس میں بڑا وزن ہے. میں یہ نہیں کہوں گا وزن نہیں ہے, لیکن سر یہ ڈیمانڈ, یہ ایشو جولائی میں بھی تھا جب پہلی دفعہ ڈیلے ہوئے, اس کے بعد بھی تھا, اس کے بعد بھی تھا, چوتھی دفعہ بھی تھا. اور جب یہ ہمیں چھوڑ کے گئے تھے اپریل میں ریجیم چینج کے اوپر, فون کال پہ کہتے تھے کہ ہمیں فون کال نہیں آ رہی, اور فون کال آ گئی ہے, کیا چکر ہے. تو یہ تو دسمبر میں ہو چکا تھا, ہم کورٹ میں گئے ہوئے, ہم نے اس کے اوپر بڑی آبجیکشن الیکشن کمیشن میں ڈالی ہوئی ہیں, مگر الیکشن سے ہم نہیں بھاگنا چاہتے. سو پوزیشن آپ کی ہے کہ بھائی ڈیلیمیٹیشن واقعی جو پیپلز پارٹی نے کہ اس میں ہوئی وہ صحیح نہیں ہوئی, واقعی اس کو ہونا چاہیے دوبارہ, لیکن اب اس کو بنیاد بنا کر الیکشن التوا میں نہ ڈالیں, مطلب ٹھیک ہے اب کروائیں الیکشن. صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل, ہم الیکشن پورا لڑیں گے. اور آپ کانفیڈنٹ ہے کہ اس ڈیلیمیٹیشن میں بھی کیا پاکستان تحریک انصاف, ریئلسٹکلی اسپیکنگ بتائیں علی سے اپنا اندازہ بتائیں. مجھے یاد ہے آج سے جب پچھلا بلدیاتی الیکشن تھا تب بھی ہم الیکشن سے ایک رات پہلے ٹیلی ویژن پہ بھی بیٹھے تھے اور آف دا ریکارڈ ہی بیٹھے تھے, اور آپ کی کچھ اسیسمنٹ تھی. آج میں آپ سے دوبارہ وہی سوال پوچھ رہا ہوں, کل کیا آپ کی اسیسمنٹ ہے, آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ اچھا, بیچ میں 2018 میں جو جنرل الیکشن تھا وسیم مدامی, وہ تو آن ایئر آپ کے پروگرام میں میری اسیسمنٹ تھی, وہ بھی کلپ نکال کے چلاتے نا بھائی. ہم تو ہر الیکشن میں ساتھ بیٹھ رہے ہیں, بتائیں کل کا بتائیں نا کیا ہے. 2018 میں کیونکہ میں لیڈ کر رہا تھا, میں کراچی کے صدر تھا, اور ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے میری ایک اسیسمنٹ تھی. لیکن دیکھیں وہ اسیسمنٹ میری شاید غلط ثابت ہوئی, اور پہلے میں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہوں لائیو شو میں کہ غلطی ہو سکتی ہے. 2018 میں اور تھوڑا بہتر تھا, تو میری اسیسمنٹ پوری پارٹی کی اسیسمنٹ سے فرق تھی. پوری پارٹی کہتی تھی 5-6 میکسیمم, میں کہتا تھا 10-11, ہم سارے ہی غلط ہو گئے, 14 آ گئی. میں آپ کو اسیسمنٹ آج دے رہا ہوں, انشاءاللہ تعالی ٹاؤنز بھی زیادہ ہمارے ہوں گے 25, اور ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم انشاءاللہ کراچی کے اندر میئر کے کینڈیڈیٹ کو فرنٹ فٹ پہ لا سکیں. سب سے زیادہ یونین کاؤنسلز کھڑی بھی ہم نے کی ہیں, اور انشاءاللہ جیتنے کی پوزیشن میں بھی ہم ہیں الحمدللہ. اوکے, پاکستان تحریک انصاف کل کے بلدیاتی الیکشن میں اپنا سب سے بڑا سیاسی حریف کس کو تصور کر رہی ہے, متحدہ قومی موومنٹ کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو یا جماعت اسلامی کو؟ متحدہ قومی موومنٹ گیم میں ہی نہیں ہے. اچھا,
ان کی کوئی کیمپین بھی نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی کو میں اس لیے ڈینجرس سمجھتا ہوں کیونکہ پیپلز پارٹی نے الیکشن کو دھاندلی کرنے کی بڑی فنکاری دکھائی ہے. ایڈمنسٹریشن ان کی ہے, پولیس ان کی ہے, اور وہ دھاندلی کر سکتے ہیں. جماعت اسلامی نے کیمپین سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی کے اوپر بھی, میں احمد سے, حافظ بھائی نے خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ اچھی کیمپین رن کی ہے. پبلک میں وہ کم رہے ہیں, ان کی کوئی پبلک ایکٹیویٹی نہیں تھی. 2 انہوں نے خالی وہ بڑے جلسے یا جو بھی وہ ایجوکیشن والے کچھ کیے تھے, لیکن ان کی کوئی کارنر میٹنگز یہ وہ نہیں. ہم تو ہر روز رات کو کارنر میٹنگ کو, اور یہ اتنے بڑے بڑے ہمارے کیمپس آپ نے ماشاءاللہ خود دیکھیں, آپ کے چینل کے اوپر بھی چلتے رہے کہ ہزاروں لوگوں کے کیمپ اور ہزاروں ممبرز بنتے رہے ہمارے کیمپس میں. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی سے ہمارا مقابلہ تینوں میں سے ویسے میجورٹی کے لیے نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی سے مجھے خوف ہے یہ بے ایمانی کریں گے. لوگوں میں فرسٹریشن ہے, یہاں آٹے کے اوپر, پانی کے اوپر, گیس کے اوپر, بجلی کے اوپر پانی لڑائیاں ہو رہی ہیں. میں صرف یہ چاہتا تھا, اس لیے میں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ آپ پیراملٹری ٹروپس ڈپلوائے کریں اندر اور باہر تاکہ سکون سے الیکشن ہو جائے. انہوں نے ای سی پی نے میرے خط کے اوپر اور میری پریس کانفرنس کے اوپر خط بھی لکھا ہے منسٹری آف انٹیریئر کو کہ جی آپ ڈپلوائے کریں ٹروپس. اب مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہوتا ہے. میں کوسچن ٹھیک ہے کہ آپ کو, میں جاننا ہی چاہ رہا تھا کہ آپ الیکشن کے میدان میں ایم کیو ایم کو زیادہ سیریس لے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو, تو آپ نے ریزنز کے ساتھ بتا دیا, لیکن آپ سمجھ رہے ہیں ایم کیو ایم تو ہے ہی نہیں گیم میں, اگر کچھ ہے بھی مقابلہ جائز یا ناجائز بنیادوں پر جو بھی, تو پیپلز پارٹی سے ہی ہے. علی زئی صاحب یہ بتائیے, آج الیکشن کمیشن نے ایک پوزیشن لی ہے نا, بہت تگڑی پوزیشن لی ہے, بڑا اوپنلی انہوں نے پیپلز پارٹی کو ڈیفائی کیا ہے, یہاں تک کہ حساس اداروں کی کل رپورٹ آئی, انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ نہیں کرنا چاہیے الیکشن, انہوں نے کیا. اگر یہی الیکشن کمیشن اس کے الٹ فیصلہ کرتا تو آپ لوگ وہی دہراتے جو کہ آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ خان صاحب تو بے شرم اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ چکے ہیں, اور خاص طور پہ چیف الیکشن کمیشنر سندھ کے بارے میں تو خان صاحب کہہ چکے ہیں تو سندھ حکومت کا ملازم ہے. آج وہی الیکشن کمیشن نہیں مان رہا, سندھ گورنمنٹ کی بھی اور کسی کی بھی نہیں مان رہا, اور کہہ رہا ہے الیکشن ہوں گے. سو کیا خیال ہے, آپ نے تو کہا تھا کہ یہ تو ملازم ہے سندھ گورنمنٹ کا. دیکھیں وسیم, میں اس کا بڑا آسان ہے, اسے آپ کو آسان ایگزامپل میں دیتا ہوں سر کہ میرا چلے میں آپ کو, اور بالکل ہی ایسا, میرا ایک بیٹا ہے وسیم, ماشاءاللہ 11 سال کا ہو گیا. جب وہ ٹھیک کام کرتا ہے نا تو میں اس کی تعریف کرتا ہوں, اور جب وہ شرارت کرتا ہے تو میں اس کو سزا دیتا ہوں. سر لیکن یہاں تو آپ نے اس بیٹے کو یا اس ریاست کے ادارے کو, نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو, کبھی کبھی وہ بہت زیادہ شرارت کرتا ہے, زیادہ بڑی سزا دینی پڑتی ہے. آپ کا بیٹے کے والد صرف آپ ہی ہیں, یہاں ایک ادارہ ہے, ریاست کا ادارہ ہے جس پہ سب کا یکساں حق ہے, اس کے کچھ فیصلوں سے آپ کو اتفاق ہوگا, کچھ اختلاف ہوگا, آپ اسے اختلاف کریں, آپ کا رائٹ ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ فیصلہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ کہتے ہیں فیصلہ غلط انٹینشن کی بنیاد پر ہے, یہ بے شرم ہے, یہ بغیرت ہے, یہ خان صاحب کے الفاظ, اور یہ بکا ہوا ہے, یہ نواز شریف کے جیب کا آدمی ہے, پیپلز پارٹی کا ملازم ہے. میں آپ سے بڑے ایک اور طریقے سے اس کا جواب دے دوں. الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا کہ فورن فنڈنگ, یہ جو فنڈنگ کیسز ہے پولیٹیکل پارٹیز کے, سب کے ساتھ دیکھے. وہ سب صرف اگر ہمارا دیکھے گا اور جماعتوں کا نہیں دیکھے گا, اور ہم وہ جماعت جو آڈیٹڈ اکاؤنٹ سبمٹ کر رہے ہیں صرف پھر بھی وہ ہمارا دیکھے گا, تو میں سوال تو اٹھاؤں گا نا کہ کیا کر رہا ہے بھائی, ساروں کے ساتھ دیکھو, پھر بائسنس اپنی ختم کرو. اگر الیکشن کمیشن نے کلیئرٹی سے پوزیشن دی ہے میری پٹیشن پہ, سر جی میری پٹیشن پہ, میں گیا تھا 15 جنوری, میرے لڑائی کے اوپر ہوئی کہ جی خدا کے واسطے الیکشن کراؤ, 3 دفعہ تم بھاگ گئے ہو. کراچی کا حال آپ سے اور مجھ سے زیادہ جو باقی آپ کے پاکستان میں لوگ بھگتتے ہیں نا, ہم تو روزانہ بھگتتے ہیں, صحیح بات ہے. لیکن آپ آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن نواز شریف کے جیب کی چھڑی ہے اور پیپلز پارٹی کا ملازم ہے. میں دیکھیں میری پوزیشن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ والا فیصلہ الیکشن کروانے کا ٹھیک ہے, یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بھی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کرا کے لوگوں کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے اور آگے دیا جائے. الیکشن کمیشن نے NA 239 میں جو الیکشن ہوا اس میں انہوں نے جو RO تھا اور پولیس والا ملا ہوا تھا اور صاف دھاندلی ہو رہی تھی, وہاں پہ وہ فیل ہو گئے. اچھا ہم کہیں ہارے بھی ہیں پنجاب میں 15 میں, تو جہاں پہ کوشچن مارک تھا تو ہم نے وہ ضرور اٹھایا, جہاں پہ نہیں تھا ہم نے وہ نہیں اٹھایا. علی بھائی کوئی نمبر ذہن میں, ٹھیک ہے, اگر کل کا یہ جو آپ نے بتایا یہ جو 246 ہے نا یوسی میں, کچھ میں انتقال ہو گیا کچھ لوگوں کا, رفلی 240 ہے میرا 6 میں نا, تو 240 کا نمبر آتا ہے رفلی نا, تو کیا آپ کا کیا اندازہ ہے کہ اس میں 240 یوسیز میں سے کتنے پہ پی ٹی آئی کمفرٹیبلی ون کر رہی ہے آپ کی اسیسمنٹ میں؟ انشاءاللہ
اللہ بڑا ہے, ہم بغیر کوشش کریں گے, کوشش ہماری ہوگی کہ بغیر کسی کولیشن کے ہماری بڑی آ جائے میئر کے کینڈیڈیچر کے لیے انشاءاللہ. اور کولیشن بعد میں کس سے ہو سکتی ہے, کس سے نہیں؟ از اٹ ٹو ارلی ٹو آسک؟ ابھی تو ایسے ہی ہے, ٹو ارلی ٹو آسک. وہ تو پھر اب صحیح ہے, دیکھتے ہیں بعد میں. جماعت اسلامی سوری پیپلز پارٹی سے بالکل نہیں ہو سکتی, باقی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. ایم کیو ایم سے بھی ہو ہی نہیں سکتی, ان کے لوگ ہی نہیں ہیں, وہ تو بھاگ گئے ہمیں چھوڑ کے. بھائی دیکھ لیں, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا, دیکھیں نا ایم کیو ایم کے لوگ ہی نہیں ہیں نیشنل اسمبلی میں, 7 ہیں, لیکن وہ 7 ہی ساری گیم بنا رہے ہیں. تو کیا پتہ ایم کیو ایم کے بہت کم ہو لیکن وہی ڈیل میکر یا بریکر ہوں. دیکھتے ہیں, we'll cross the bridge when we come to it. اس کو اس طرح کر لوں, اس کو اس طرح سم اپ کر لوں, پیپلز پارٹی سے بالکل نہیں ہو سکتی, جماعت اسلامی سے بالکل ہو سکتی ہے, اور ایم کیو ایم سے شاید ہو سکتی ہے. اس کو فی الحال اس طرح کر لیں. نہیں تو پھر آپ بتائیں, ضرورت نہیں پڑے گی اس کو اس طرح رکھ لیں گے انشاءاللہ, پہ ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا یار وسیم, آپ پتہ ہو معصومانہ سوال, لیکن آپ معصومانہ باؤنسر اچھی مارتے ہو. نہیں سر, میں آپ کا بھائی ہوں اور آپ سے سوال سر کر رہا ہوں. ابھی ویسے علی جائی صاحب, اینی گیسز؟ ابھی تھوڑی دیر بعد کسی بھی وقت ایم کیو ایم بھی میڈیا سے ایڈریس کرے گی, ظاہر ان کا اپنا فیصلہ ہوگا. ابھی آپ کو لگ کیا رہا ہے, چونکہ بڑی خبر ہے نا کہ ایم کیو ایم اس بار میں کیا کرے گی, آپ کو کیا لگتا ہے ایم کیو ایم کدھر جائے گی؟ بائیکاٹ, حکومت سے علیحدگی, یا تحفظات کے ساتھ الیکشن لڑے گی حکومت چھوڑے بغیر؟ لگتا کیا آپ کو, اینی گیسز؟ میرے نہیں خیال کہ یہ حکومت سے علیحدگی اختیار کریں گے, میرا اپنا ذاتی خیال نہیں ہے, یہ کر نہیں سکتے, ان میں اتنی ہمت نہیں ہے, تپڑ نہیں ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا. یہ بائیکاٹ کر لیں گے شاید لوکل باڈیز الیکشن. اچھا, میں آپ کو بتاؤں, آئی ول بی ویری سرپرائز. حکومت سے الگ, ہاں ٹھیک ہے, بٹ آئی ول بی ویری سرپرائز ایون اف دے بائیکاٹ, آئی ول بی ویری سرپرائز. بٹ چلیں, لوگ نہیں ہے نا وسیم, دے ڈونٹ ہیو پیپل نا, یعنی کہ اگر 160 ہے تو وہ پھر الیکشن لڑ کے ان کا کچھ بھی نہیں آ رہا. ایک کارڈ اگر کوئی ٹاؤن ادھر ادھر آ گیا, آپ کو میں بتاؤں, آنیسٹلی بتاؤں وسیم, چلیں آپ ایک, میں بڑے بول نہیں بول رہا, اللہ معاف کرے, جو یہ ہماری ممبر سازی کی کیمپین تھی نا, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, ہمارا سب سے جو ہم سمجھتے تھے, اور یہ آن ایئر شاید نہ بھی بولنا چاہیے لیکن یہ فیکٹ ہے, یہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا شاید ویک ایریا, اور ہم نے NA 240 کا الیکشن دیکھا بھی کہ لانڈی شاید ہمارا ویک ایریا ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ ہماری سب سے زیادہ ممبرشپ لانڈی میں ہوئی, اور میں لانڈی رات کو کوئی 12:15 12:30 بجے گیا, آخری دن وہاں کوئی 1200 آدمی کھڑے ہوئے تھے, 300-400 خواتین تھی, یہ ویڈیو بھی ہے سوشل میڈیا پہ پڑی ہے میرے ٹویٹر پہ. تو میں نے ان سے پوچھا کھڑے ہو کے مائک پہ, اسٹیج, چھوٹے سے اسٹیج کے اوپر, کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں, کوئی آٹا مل رہا ہے, چینی مل رہی ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ جی ہم عمران خان کو کہ جتانے آئے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ یہ مائک میں بولیں گی؟ آپ سوچیں وسیم کہ ایک لیڈر کوئی, یا پولیٹیکل شخصیت, لیڈر تو میں نہیں ہوں, کارکن, مائک اپنا نیچے دے دے اور بولے مائک میں بول. او مائک میں تو کوئی بھی کچھ بول سکتا تھا. وہ خاتون نے مائک لیا ساری خواتین کے بیچ, نے کہا ہم عمران خان کو جتانے آئے ہیں, عمران خان ہمارا لیڈر ہے, ہم نے سب کو آزما لیا. اور وہ ہارڈ کور یعنی کہ اردو سپیکنگ علاقہ تھا. تو جب لانڈی میں نے یہ دیکھا نا, وہ پوری ویو مجھے سمجھ آ گئی کدھر جا رہی ہے. ویری پازیٹیو, ٹھیک ہے, ویری کانفیڈنٹ. ایک بریک لیتے ہیں سر, علی, ایک بریک لیتے ہیں, خصوصی نشریات ہماری جاری ہے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر, خصوصی نشریات جاری ہے. کراچی میں کل بلدیاتی الیکشنز ہیں, سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا کل دوسرا مرحلہ ہے, جو کہ ابھی بھی بہت ہی مد و جزر سے گزر رہا ہے. علی زیدی صاحب پی ٹی آئی سندھ کے چیپٹر کے صدر ہمارے ساتھ ہیں. علی صاحب ایک بات اور بتا دیجیے گا, آپ نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے حلقہ بندیوں کے حوالے سے بات ٹھیک ہے ایم کیو ایم کی, لیکن اس کی بنیاد پہ الیکشن کا التوا نہیں ہو سکتا. ایک اور جو بات ہے کہ کراچی کا میئر بہت ہی بے اختیار ہے, یہ ایم کیو ایم کہتی ہے, اس پر بھی آپ کا اوپینین یہی ہے کہ بات یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اب ظاہر ہے اس کی بنیاد پہ الیکشن تو آگے نہیں بڑھا سکتے, لیکن بات ٹھیک ہے کراچی کے میئر کو وہ اختیارات نہیں ہیں جو کہ ہونے چاہیے چاہے کسی پارٹی کا میئر ہو. آپ کا بھی یہ موقف ہے؟ وسیم, آرٹیکل 140A کے اوپر ایک پٹیشن ہے جس کے اوپر فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہوا ہے کہ اختیارات ڈیوالو کیے جائیں. پٹیشن خود پرائم منسٹر عمران خان اسد عمر بھی اس پٹیشن میں تھے, اور ایم کیو ایم والی بھی تھے. یہ آج کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بیٹھی ہے سندھ حکومت, کیونکہ انہوں نے ابھی تک وہ امپلیمنٹ نہیں کیا. میئر کا الیکشن ہو جائے گا, اس کے اوپر بھی ہم جنگ لڑیں گے. اختیارات منتقل ہونے چاہیے, جو ہیں اس سے کچھ کام کر کے کچھ تو سیدھا کر لینا.
لیکن اگر آپ نے یہ سیاسی بھرتیاں کرنی ہے, لوگوں کو بھر دینا ہے, کنٹرول نہیں کر سکتے چیزوں کو, آپ کو ایک اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹر چاہیے, اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹر فار کراچی. اور کراچی اصل میں جیسے کہ بڑے دنیا میں شہر چلتے ہیں, جیسے کہ آپ کے خطے میں بامبے ہو گیا یا تہران ہو گیا, یا اگر ویسٹ میں چلے جائیں تو نیو یارک, لاس اینجلس, شکاگو, لنڈن میٹروپولس ہیں. یہ شہر کراچی یورپ کے بڑے ملکوں سے بڑا ہے, تو یہ بہت, اور پورے پاکستان کو پال رہا ہے. آپ کو بھی پتہ, یہ کئی دفعہ باتیں ہو چکی ہیں. صرف یہ میں کہنا چاہتا ہوں, صوبہ سندھ کا 90% تو دیتا ہی کراچی ہے, 90% ریونیو یہاں سے آتا ہے پاکستان کے علاوہ. سو دیرفور یہ بہت, یہ شہر کو ہونا چاہیے تھا دنیا کے ایڈوانسڈ ترین شہروں میں. یہ ہم کو کمپیٹ کرنا چاہیے تھا سول کوریا سے یا ٹوکیو سے, یا ایسے ہم جاتے, یہ ادھر سے 2 گھنٹے دور دبئی. ہم تو لاہور سے نہیں کمپیٹ کر رہے بھائی. ایسا ہی آپ اور میں لاہور جائیں گے, ہمیں شرم آتی ہے کہ یار یہ لاہور ہے, یہ پاکستان کا ایک شہر ہے, تو ہم کدھر جائیں کراچی؟ بالکل ایسا ہی ہے, وہاں سے آتے ہیں, اترتے ہیں. 100% ایسا ہی. سو ہمیں نا, بلکہ وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, چونکہ ہم وہ لاہور میں ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں تو ہم موبائل اندر ڈال لیتے ہیں, تو وہ ہمارا کوئی لاہور کا دوست کہتا ہے کہ بھائی یہ تمہارا کراچی نہیں ہے, یہاں نہیں چھنتا اس طرح موبائل, ایزی رہو. اور ہمیں شرم آ رہی ہوتی ہے کہ یار ٹھیک ہے. نمبر 1, کیونکہ جو بھی سی ایم آیا, سی ایم, لیٹ می جسٹ سے, شہباز شریف سے ہمارا یہ بڑا اختلاف ہے کہ اس نے سارا پیسہ لاہور میں ڈالا. چودھری صاحب, چودھری پرویز الہی مشرف کے زمانے میں انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا لاہور کا, سیف سٹی وٹ ایور, جو بھی لاہور کی ڈیولپمنٹ کا پلاننگ وہاں سے شروع ہوئی تھی. اس کے بعد بزدار صاحب بھی اگر آ گئے, لوگوں نے بڑی بزدار کے اوپر کمپلین کی, پروگرامز کیے, جو بھی تھا ہم نے ڈیفینڈ کیا, لیکن ہر سی ایم نے لاہور کو اون کیا. صحیح, دے اون دا سٹی آف لاہور. تو وہ ایک آپ کے لیے ایک شوکیس کرنے کے لیے ایک جگہ بن گئی ہے. باہر سے بھی لوگ آتے ہیں تو کوئی شہر کی ریزمبلنس دیتا ہے. یہاں وسیم یہ کراچی تھا جہاں دنیا آتی تھی باہر سے پڑھنے. لوگ میرے ساتھ سکول میں, وسیم سکول میں, یہ بی وی ایس پارسی سکول میں پڑھتا تھا, میرے ساتھ سکول میں گلاداری کا بچہ بھی پڑھتا تھا, اور پتہ نہیں کون کون شیخوں کے بچے یو اے کے آگے پڑھتے تھے, اسی پاکستان کے سکولوں میں. انہی ساتھ ہمارے اٹھتے بیٹھتے گھومتے پھرتے تھے, یہی بیچ کے اوپر جاتے تھے, یہیں سے کریپنگ جاتے. یعنی کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے, اور ہم نے کیا ہے. کوئی ادھر خون ہو رہا ہے, کبھی پھٹ رہے ہیں, کبھی کیا ہو رہا ہے, بھتہ ہو رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں, یہ کوئی خبریں آ رہی ہیں. وائی کانٹ وی ہیو پازیٹیو نیوز فرام کراچی کے کراچی میں جی ٹیکنالوجی ہو گئی, کراچی نے یہ چیز شروع کر دی, انوویشن ہو گئی کراچی میں. ہم کراچی میں کیا خبریں آ رہی ہیں, کچرا پڑا ہوا ہے جی, کتوں نے کاٹ لیا, کھڈے ہیں, گٹر میں بچہ بھر کے مر گیا, یہ کیا خبریں آ رہی ہیں دنیا کے دوسرے تیسرے بڑے شہر کی. اٹ از ہائی ٹائم وسیم, ہائی ٹائم, کراچی کو ہم نے اسپیشل اٹھانا پڑے گا. ہم نے گٹر نالے بنائے یار 1100 ارب میں. امیجن کہ کراچی کے پاکستان کا پرائم منسٹر پیکج کیا دے رہا ہے کہ اورنگی نالا اور محمود آباد نالا اور وہ دوسرا نالا تیسرا جو تھا وہ صفائی ہو رہی ہے اور روڈیں اس کے سراب بن رہی ہے, تجاوزات اٹھ رہے ہیں. یہ کوئی پرائم منسٹر یہ پیکج مجبوری میں دیا نا, تھا کیا؟ بسوں کی افتتاح میں ہمارے منسٹر کھڑے ہوتے ہیں, ارسپیکٹو کہ کون سی حکومت ہے, وہ یہ بسوں کی افتتاح کرتا ہے. دنیا میں بسیں چل رہی ہیں, روٹ نکل رہے ہیں, آپ نے دیکھا کبھی منسٹر کھڑے ہوئے جی او بس چل گئی؟ ہم کیا کر رہے ہیں یار, بس اچھی آ گئی جی تالی بجا لو. فائر بریگیڈ پرائم منسٹر دے رہا ہے کراچی کو, ویئر آر وی؟ آئی مین سوچیں, یہ ہم نے کر کے دیا, لیکن یہ کام ہی نہیں تھا ہمارا. بٹ علی صاحب بس اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, اور ظاہر یہ آج کا موضوع بھی نہیں ہے ڈائریکٹلی, لیکن ہم کراچی کی بہتری کی بات کر رہے ہیں اور سب چاہتے ہیں بہتری ہو, تو ظاہر جب سب ساری باتیں کر رہے ہیں تو لوگ سوچ رہے ہوں گے نا کہ کراچی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حالیہ تاریخ میں تو آئی ایم شیور پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ جو کراچی کی یعنی کہ جو سب سے بڑی جماعت بن گئی پاکستان تحریک انصاف ایم کیو ایم کو اپنی ہسٹری سے لے کے اب تک کے سب سے برے ریزلٹس ملے, 21 میں سے 14 سیٹیں آپ کو مل گئی. ور یو ایبل ٹو میک اے ڈفرنس ان کراچی؟ دیکھیں نہیں ہو سکتا تھا نا, وی ٹرائیڈ, ہمارے ایم پی ایز نے بڑا کام کر سکتے تھے. دیکھیں نا, میں 70-75 کروڑ روپے ہمارا جو بھی ہمیں ملا, میرے 2 ایم پی اے کے حلقے آتے تھے. ایک ایم پی اے جو ایک حلقہ محمود آباد اور یہ سارا چنیسر گوٹ کی سارا جو پیچھے اعظم بستی, آپ چلے نا روڈیں اور پیومنٹس اور وہ بلاک پیورز اور لگا کے جو کام کر سکتے تھے ہم نے کیا. گلستان جوہر میں آپ جا کے دیکھ لیں, جو یہ ہمارا کتنا کام کیا, پارکس بنائے, روڈیں بنائی, یہ جو وہاں لوگ رہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں, خود جا کے ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا. اور اس طرح سب لوگوں نے کیا. لیکن دیکھو نا یہ وہ ہے نا کہ جی چوٹ لگ گئی ہے, ہڈی ٹوٹی بھی ہے, لیکن آپ نے وہ وون ٹھیک کر دیا, خون رک گیا, لیکن اندر کی ہڈی تو ڈیمیج ہے نا. پورے اوور آل کی ضرورت ہے پیکج کے ساتھ.
یعنی کہ پلاننگ کے ساتھ. دیکھیں میں آپ کو خالی ایک بات کرنا چاہتا ہوں وسیم, میں کوئی تعریف نہیں لیکن فیکٹ ہے, وہ کراچی سٹی کوسٹل ڈیولپمنٹ زون میں نے 3.5 ارب 3.5 بلین یوایس ڈالرز کا وہ چائنا کے ساتھ ایک جے وی کیا, قرضہ نہیں تھا وسیم, جوائنٹ وینچر پارٹنرشپ میں کے پی ٹی کے ساتھ, جس میں میں نے یہ کہا کہ وہ جو 100 ایکڑ زمین ہے قبضہ ہوئی ہوئی مچھر کالونی کی, وہ پاکستان کے انسان رہتے ہیں, کوئی جانور ایسے نہیں دنیا میں رکھتا جیسے وہ رہتے ہیں, اس کی پوری اپ لفٹ کریں گے اور ساتھ نئے پورٹس بنائیں گے اور نیا شہر آباد کریں گے. 2-2.5 سال کی پلاننگ کے بعد میں چائنا کے ساتھ لے کے آیا, ابھی مجھے پتا چلا کہ وہ پورا ریل اسٹیٹ کا پیکج بن رہا ہے اور انہوں نے مچھر کالونی کمپوننٹ ہی نکال دی ہے. سو دیکھیں نا, اس طرح نہیں کبھی ٹھیک ہو سکتا. یو ہیو ٹو ٹیک دا گڈ اینڈ دا بیڈ, اچھا اور برا ساتھ لے کے پھر آپ کو لے کے اٹھانا پڑتا ہے نا. جو کمزور علاقہ وہاں زیادہ فنڈنگ کرنی پڑتی ہے, صحیح ہے, بٹ یا تو ڈیفینس میں رہنے کے قابل نہیں ہے تو آپ مچھر کالونی کی کیا بات. اینڈ کمنگ بیک ٹو ٹموروز الیکشن, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تھریٹ سیکیورٹی کی خطرناک صورتحال, ابھی شرجیل صاحب بولے 63-64 ہزار پولیس ہمیں چاہیے, جس کا مطلب یہ ہے کہ کل کہیں بھی کوئی بھی مسجد, امام بارگاہ اور یہ اس طرح کی جتنی بھی حساس جگہیں وہاں سے میں پولیس فورس ہٹا کے بس الیکشنز پہ لگانی ہوگی. یو ٹیک اٹ سیریسلی, آپ کے خیال میں یہ بس ایسے ایک ایسی بات ہے بس ایک؟ وی ہیو رینجرز, وی ہیو ایف سی, ہم یہ 10 دن سے کہہ رہے ہیں کیوں ڈپلوائے نہیں کر رہے سر؟ وہ کہتے ہیں وفاق نے کہا ہم فوج اور رینجرز نہیں دیں گے بلدیاتی کے لیے. کیوں نہیں دیں گے؟ دیکھیں نا اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ کہ وفاق از لیسٹ انٹرسٹڈ ان کراچی, جس کے یہ پارٹنر ہیں, جس کی ایم کیو ایم پارٹنر ہے, یہ لیسٹ انٹرسٹڈ ہیں. جو کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے اور سندھ کے اوپر 15 سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں اور یہ ان کے پارٹنرز ہیں, یہ لیسٹ انٹرسٹڈ ہیں. یہ فورس کرتے ہیں نا, یہ ہر چیز میں تو لاہور پہنچا ہوتا ہے اسد زرداری, کیوں نہیں کیا جا کے بولا کہ یار کراچی میں الیکشن ہو رہا ہے, ہونے دو, جو مرضی جیتے, ہم نے کراچی کو اپ لفٹ کرنا ہے. آپ ہمیں تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے. سنا